الرحیم، ہم آج 25ویں تمرین پڑھ رہے ہیں۔ یہ تمرین بھی مضاف مضاف الیہ کے تحت ہے۔ اس میں بھی دو مضاف اور دو مضاف الیہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مضاف مضاف الیہ کی جتنی تمرینیں گزری ہیں ان میں مضاف الیہ اس میں ظاہر کی شکل میں تھا۔ اس تمرین میں مضاف الیہ اس میں ضمیر کی شکل میں ہے۔ اس کو اس تمرین میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے۔ پہلا جملہ ہے ریشۃ قلمی۔ ریشۃ کے معنی ہے نب، قلم کا جو نب ہوتا ہے اس کو ریشۃ کہا جاتا ہے۔ دوسرا جملہ ہے قوائم من ضدتہ۔ قوائم یہ قائمتن کی جمع ہے، معنی ہے پایا۔ من ضدتن جمع مناضد، معنی تپائے۔ تیسرا جملہ ہے صفرۃ وجہ کا۔ صفرۃ معنی زردی، وجہ جمع وجوہ، معنی چہرہ۔ چوتھا جملہ ہے صدق مقالتہم۔ صدق یہ باب نصرہ کا مصدر ہے، معنی سچ بولنا۔ مقالتن جمع مقالات، ایک معنی اس کے مضمون کے بھی ہے اور دوسرے معنی بات کے بھی ہے۔ پانچواں جملہ ہے معلمو ابنائنا۔ معلم کی جمع ہے معلمون، معنی استاذ۔ ابناؤن یہ ابنن کی جمع ہے۔ چھٹا جملہ ہے شعراء۔ شعراء شاعرن کی جمع ہے، معنی شاعر۔ اور بلاد یہ بلدن کی جمع ہے، معنی ہے شہر، اور جمع ہو تو ملک کے معنی بھی لیے جاتے ہیں۔ ساتواں جملہ ہے مصارعۃ ابنیکما۔ مصارعہ یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، معنی باہم کشتی کرنا۔ آٹھواں جملہ ہے دمیۃ بنتہا۔ دمیۃن جمع دمن، معنی ہے گڑیا۔ بنتن جمع بنات، معنی لڑکی۔ نواں جملہ ہے لون خماری کی۔ لون جمع الوان، معنی رنگ، اور خمار جمع اخمرۃن، معنی دوپٹہ۔ دسواں جملہ ہے ثمن اسورتہما۔ ثمن جمع اسمان، معنی قیمت۔ اسورۃن اس کا واحد سوارن ہے، اسورۃن جمع ہے، واحد سوارن معنی کنگن۔ حذق بناتکن یہ مصدر ہے، باب سمیع اور ضربہ کا معنی ماہر ہونا۔ 12واں جملہ ہے سیاحۃ زوجیکما۔ سیاحۃ یہ بھی مصدر ہے، باب ضربہ کا معنی سیر و سیاحت کرنا۔ زوجن جمع ازواج، معنی شوہر۔ 13واں جملہ ہے رقۃ قلوبہن۔ رقہ یہ بھی باب ضربہ کا مصدر ہے، معنی نرم ہونا، اور قلوب یا قلبن کی جمع ہے، معنی دل۔ اور 14واں جملہ ہے زعماء بلادنا۔ زعماء یہ جمع ہے، واحد اس کا زعیم، معنی لیڈر، سردار، رہنما کے آتے ہیں۔ اب ہم ترجمہ دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے ریشۃ قلمی۔ میرے قلم کا نب۔ قلمی میرا قلم، یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، اس لیے ترجمہ ہوگا میرے قلم کا نب۔ دوسرا جملہ ہے قوائم من ضدتہ۔ اس میں آخر میں ہا ضمیر لگی ہوئی ہے جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اس لیے ترجمہ بولیں گے اس کی تپائی کے پائے۔ اس کی تپائی کے پائے۔ تیسرا جملہ ہے صفرۃ وجہ کا۔ تیرے چہرے کی زردی۔ وجہ کا کاف ضمیر آخر میں ہے، واحد مخاطب کی ضمیر ہے۔
اس لیے ترجمہ ہوگا تیرے چہرے کی زردی۔ چوتھا جملہ ہے صدق مقالتہم، ان کی بات کی سچائی، ان کی بات کی سچائی۔ ہم ضمیر ہے جو جمع مذکر غائب کے لیے آتی ہے، اس سے ترجمہ ہوا ان کی بات کی سچائی۔ پانچواں جملہ ہے معلم ابنائنا، ہمارے بیٹوں کے اساتذہ۔ ابنائنا میں نا ضمیر لگی ہوئی ہے جو ضمیر جمع متکلم کے لیے آتی ہے، اس لیے ترجمہ ہوا ہمارے بیٹوں کے اساتذہ۔ چھٹا جملہ ہے شعراء بلادکم، تمہارے ملک کے شعراء۔ کم ضمیر ہے جو ضمیر جمع مخاطب کے لیے آتی ہے، اس سے ترجمہ ہوا تمہارے ملک کے شعراء۔ ساتواں جملہ ہے مصارعۃ ابنیکما، تم دونوں کے دو بیٹوں کی کشتی۔ تم دونوں کے دو بیٹوں کی کشتی۔ آخر میں کما ضمیر لگی ہوئی ہے جو تثنیہ کی ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے اور مخاطب کے لیے آتی ہے، تو ترجمہ ہوا تم دونوں کے دو بیٹوں کی کشتی۔ ابنی یہ بھی تثنیہ کا لفظ ہے، اصل تھا ابنانی، پھر وہ مضاف الیہ ہوا مصارعۃ کا تو ہوا ابنینی، اور چونکہ واپس وہ مضاف بنا اس لیے وہاں سے نون گرا دیا تو ہو گیا ابنیکما۔ آٹھواں جملہ ہے دمیۃ بنتہا، اس ایک عورت کی لڑکی کی گڑیا۔ بنتہا ہا ضمیر ہے جو واحد مؤنث غائب کے لیے آتی ہے، اس لیے ترجمہ ہوا اس ایک عورت کی لڑکی کی گڑیا۔ نواں جملہ ہے لون خمارکی، تو ایک عورت کے دوپٹے کا رنگ، تیرے دوپٹے کا رنگ۔ خمارکی میں کی ضمیر لگی ہوئی ہے جو واحد مؤنث مخاطب کے لیے آتی ہے۔ 10واں جملہ ہے ثمن اسورتہما، ہما ضمیر لگی ہوئی ہے جو تثنیہ کے لیے آتی ہے، تثنیہ مذکر کے لیے بھی آتی ہے اور تثنیہ مؤنث کے لیے بھی آتی ہے، مخاطب کے لیے آتی ہے، غائب کے لیے آتی ہے، اس لیے اب ترجمہ ہوگا ان دو عورتوں کے کنگن کی قیمت۔ ان دو عورتوں کے کنگن کی قیمت۔ 11واں جملہ ہے حذق بناتکن، تم سب عورتوں کی لڑکیوں کی مہارت۔ تم سب عورتوں کی لڑکیوں کی مہارت۔ کن ضمیر مخاطب ہے، مؤنث کے لیے آتی ہے اور جمع کے لیے آتی ہے، اس لیے ترجمہ ہوا تم سب عورتوں کی لڑکیوں کی مہارت۔ 12واں جملہ ہے سیاحۃ زوجیکما، تم دو عورتوں کے دو شوہروں کی سیر و تفریح۔ کما تثنیہ کی ضمیر ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے، یہاں تثنیہ مؤنث کا ترجمہ کیا گیا زوجیج کے مناسبت سے۔ 13واں جملہ ہے رقۃ قلوبہن، ان سب عورتوں کے دلوں کی نرمی۔ ہن ضمیر غائب ہے، مؤنث کے لیے آتی ہے، اس سے ترجمہ ہوا ان سب عورتوں کے دلوں کی نرمی۔ 14واں جملہ ہے زعماء بلادنا، ہمارے ملک کے لیڈر۔ نا ضمیر جمع متکلم کے لیے آتی ہے، اس سے ترجمہ ہوا ہمارے ملک کے لیڈر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔